بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو فلسفے کے تعارف کے بیان میں تھی اور اس مطلب تک پہنچے تھے کہ فلسفہ کیا ہے۔ عرض ہوا کہ تعریف کے دو مرحلے ہیں، یا لفظی تعریف ہوتی ہے یا حقیقی تعریف ہوتی ہے۔ یعنی کسی بھی مطلب کے بارے میں جب ہم پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، اس کیا ہے کا جواب دو طرح سے ہوتا ہے۔ ایک تو اس لفظ کی وضاحت کرتے ہیں کہ اس لفظ کا معنی یہ ہے، اور دوسری وضاحت اس معنی کی وضاحت ہے کہ اس معنی کی حقیقت اور ماہیت یہ ہے۔ فلسفے کے بارے میں ان دونوں مرحلوں میں گفتگو تھی۔ گزشتہ جلسے میں فلسفے کے لفظی معنی کو بیان کر رہے تھے۔ عرض ہوا کہ یہ لفظ فلسفہ یونان سے آیا، اور یونانی زبان میں ایک لفظ تھا فیلوسوفیا۔ فیلو یعنی محبت کرنا، چاہنا، شیدا ہونا، صوفیا یعنی دانائی، حکمت، دانش۔ اس اعتبار سے فیلوسوفیا یعنی جو دانائی اور علم سے محبت کرنا، دانائی اور حکمت کو چاہنا، اس کا شیدا ہونا۔ اس فیلوسوفیا سے عربی زبان میں ایک لفظ بنا فلسفہ۔ فلسفہ یعنی دانش کا چاہنے والا، علم کا چاہنے والا۔ پھر اس کے بعد عرض ہوا کہ یہ لفظ کس طریقے سے وجود میں آیا، یونان میں فیلوسوفیا کا لفظ کیسے بنا۔ تو یونانی تاریخ فلسفے کے ایک ورق کو اجمالی طور پر آپ کے سامنے کھولا تاکہ اس لفظ کے ریشے اور بنیاد کو سمجھ سکیں کہ یہ دانائی سے محبت آخر یہ لفظ کیوں وجود میں آیا اور کیسے پیدا ہوا۔ استاد شہید مرزا مطہری تاریخ یونان کے اس ایک ورقے کو یہاں پر ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ حضرت مسیح سے تقریباً 300-400 سال پہلے یونانی سرزمین پر ایک گروہ تھا جو اپنے آپ کو سوفیسٹ کہلاتا تھا۔ سوفیسٹ یعنی دانشور، دانشمند، عالم، یہ معنی تھا سوفیسٹ کا۔ اور یہ لوگ معمولاً کورٹ اور عدالت کے وکلاء تھے کہ ان لوگوں کا کام یہ تھا کہ جو بھی دعویٰ عدالت کے اندر پیش کیا جاتا تو ان کی کوشش ہوتی کہ ہر طریقے سے، کسی بھی طریقے سے ممکن ہو کہ اس دعوے کو اپنے حق میں ثابت کریں۔ اب یہ اپنے حق میں ثابت کرنے کو ہر طریقے سے کوشش کرتے کہ کچھ بھی ہو جائے یہ بات ہم نے ثابت کر کے رہنی ہے۔ جیسے آج کل اس کی ایک جھلک ہماری عدالتوں میں بھی آپ دیکھتے ہیں۔ عام طور پر وکیل ایسے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی بھی مدعا ان کے پاس آ جاتا ہے وہ سر توڑ کوشش کرتے ہیں کہ اپنی اس بات کو ثابت کریں، چاہے حقیقت کچھ بھی ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ بہرحال ہمارا مدعا ثابت ہونا چاہیے۔ تو وہاں پر بھی عدالت کے وکلاء میں اصل نقطہ تو یہی تھا کہ وہ اپنے مدعا کو ثابت کرنا چاہتے تھے کہ کچھ بھی ہو جائے ہم نے اپنی بات کو ثابت کر کے رہنا ہے۔ اب اس چیز میں آگے بڑھتے گئے، آگے بڑھتے گئے، آگے بڑھتے گئے، اتنا آگے بڑھتے گئے
کہ حق، حقیقت، واقعیت اور ریالٹی کا انہوں نے انکار کرنا شروع کر دیا، اور کہا کہ بابا حق وہی چیز ہے جس کو ہم لوگ ثابت کریں، واقعیت اور ریالٹی وہی ہے جس کو ہم لوگ ثابت کریں۔ یعنی کسی بھی چیز کے حق، حقانیت، حقیقت، واقعیت اور ریالٹی کا معیار انسان کا اپنا ادراک ہے، انسان کی اپنی سوچ ہے۔ انسان جس طریقے سے جس چیز کو سمجھتا ہے وہ چیز اسی طریقے سے ہوتی ہے۔ اگر ایک چیز کو میں ایسے سمجھتا ہوں تو وہ چیز ایسے ہے، دوسرا بندہ دوسرے طریقے سے سمجھتا ہے تو وہ چیز اس طریقے سے ہے۔ تو یہاں پر آ کر انہوں نے واقعیت اور حقیقت کا انکار کرنا شروع کر دیا، اور کہا کہ پس ہر چیز کا مقیاس، معیار، میزان خود انسان کی اپنی سوچ ہے۔ یہ لوگ سوفسٹ تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ان کے مقابلے میں جو حقیقت پسند لوگ تھے، حق کو تسلیم کرنے والے لوگ تھے، ان لوگوں نے قیام کیا، کہا کہ یہ بات غلط ہے کہ انسان کسی بھی حقانیت کا انکار کرے، کہے کہ حق، حقیقت، ریالٹی، واقعیت کوئی بھی چیز نہیں ہے، اور حق بس وہی ہے کہ جس کو میں کہوں، جس کو میں ثابت کروں۔ نہ، یہ بات غلط ہے۔ اس کے مقابلے میں کچھ باضمیر قسم کے لوگوں نے قیام کیا۔ ان میں سے اولین بندہ، پہلا بندہ سقراط ہے، کہ انہوں نے ان کے مقابلے میں ان کو رد کرنا شروع کر دیا۔ سقراط کے جو افلاطون کے استاد بھی ہیں، اور تاریخ یونان کے فلاسفہ میں واقعاً ایک بڑی باعظمت شخصیت ہے، اور اس کی زندگی کے حالات کو بھی اگر انسان گہرائی کے ساتھ دیکھے اور تعصب کی اینک اتار کر دیکھے تو واقعاً ایک ولی منش اور اولیاؤں والی زندگی گزارنے والا تھا، کہ کوئی لالچ، کوئی طمع، اس قسم کی کوئی چیز نہیں تھی۔ واقعاً حق کے مقابلے میں فداکاری کرنے والا بندہ تھا۔ سقراط ان کے مقابلے میں اٹھا اور ان کی باتوں کو رد کرنا اس نے شروع کر دیا، کہ اس کے رد کرنے کا طریقہ کار بھی بہرحال میں اس کی طرف نہیں جاتا، ایک خوبصورت طریقہ کار تھا، کہ معمولاً وہ کیا کرتا تھا، کسی کے ساتھ بھی گفتگو کرے، بحث کرے تو سوال و جواب، ڈائلاگ کی شکل میں بات کو آگے بڑھاتا۔ کسی سے سوال کرتا، یہ کیا ہے، پھر یہ کیا ہے، پھر یہ کیا ہے، یہ کیا، اس طریقے سے اس سے متعدد سوالات کرتا رہتا، یہاں تک کہ اس کو حقیقت تک پہنچا دیتا۔ یہ اس کا ایک خاص طریقہ کار تھا کہ میں اس کے طریقہ کار کی طرف نہیں جاتا۔ سقراط قیام کرتا ہے کہ بنیادی طریقے سے جو اس کی زندگی پہ بھی ملتا ہے، کہ سقراط ایک دایا، جو ہمارے معاشرے میں بھی پرانے زمانے میں تو ایسے ہوتا تھا لیکن آج کل نہیں ہے، جب ڈیلیوری ہوتی ہے، خاتون بچہ پیدا کرتی ہے تو وہاں پر ایک آدھ خاتون اس کی مدد کرتی ہے، کہ اس کو دائی کہتے ہیں ہمارے ہاں، دایا جو دائی ہے، وہ کمک کرتی ہے، مددگار ثابت ہوتی ہے اس کے لیے تاکہ وہ بچہ پیدا ہو سکے۔ تو کہتے ہیں کہ سقراط کی والدہ دایا تھی، یہ دائی والا کام کرتی تھی۔ تو سقراط بھی کہتا تھا کہ میرا کام بھی خود میری ماں والا ہے۔ میری ماں کیا کرتی ہے؟ میری ماں کوشش کرتی ہے کہ خواتین کی مدد کرے کہ وہ بچہ صحیح و سالم پیدا ہو۔ میری ماں کبھی بھی کسی خاتون کو بچہ دیتی نہیں ہے، میری ماں بچہ پیدا نہیں کرتی، بچہ خود اس ڈیلیوری کرنے والی خاتون کے پیٹ میں ہوتا ہے، اسی کے بطن میں ہوتا ہے۔ میری ماں فقط مددگار ہوتی ہے، اس کی مدد کرتی ہے تاکہ وہ بچہ صحیح و سالم اس دنیا میں آ جائے۔ تو سقراط کہتے تھے کہ میرا کام بھی یہی ہے، اپنی روش کے لیے کہتے تھے کہ میرا کام بھی میری ماں والا ہے، میں بھی لوگوں کی مدد کرتا ہوں، لوگوں کے اندر خود ان کی جان کے اندر علم، دانائی ان کی جان کے اندر موجود ہے، میں فقط مختلف سوالات کے ذریعے سے وہ جانکاری اور علم کا بچہ جو ان کے خود اپنے دماغ کے اندر موجود ہے، میں چاہتا ہوں کہ اپنی ماں کی طرح ان کی مدد کروں اور وہ علم والا بچہ پیدا ہو جائے۔ یہ سقراط کا طریقہ کار تھا۔ یعنی فوراً لیکچر دینا شروع نہیں کرتے تھے، سامنے والے سے بات کرتے، سوال کرتے، پھر اسی سے
اس سوال کا جواب اگلوا لیتے تھے۔ یہ بہرحال سقراط کا طریقہ کار تھا، اور اس کی زندگی بھی بہت ہی، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اولیاء والی زندگی تھی۔ میں کیونکہ ابھی فی الحال اس طرف نہیں جاتا، شاید جب میں تاریخ فلسفہ کا ایک ٹکڑا بیان کروں گا کہ اسلام کے اندر فلسفہ کیسے آیا، کیا ہوا، وہاں پر مفصل بحث کریں گے، تو انشاءاللہ کچھ اور نکات بھی آپ کی خدمت میں فلسفہ یونان کے حوالے سے شاید عرض کریں۔ فی الحال مقصد یہ نہیں ہے، فی الحال مقصد یہ ہے کہ سقراط ان سوفیسٹ لوگوں کے مقابلے میں قیام کرتا ہے، جو لوگ کہتے تھے کہ حقیقت فقط اور فقط خود انسان کی اپنی سوچ ہے، ان کے مقابلے میں سقراط نے قیام کیا اور کہا کہ نہ، حقیقت، حقانیت، واقعیت، ریئلٹی ایک ثابت حقیقت ہے، کہ جس ثابت حقیقت کو کوئی انسان کس طریقے سے سمجھتا ہے، کوئی کس طریقے سے، ہو سکتا ہے کوئی بندہ خطا کرے، ہو سکتا ہے کوئی بندہ حقیقت تک پہنچ جائے۔ تو اس کو سقراط کو بھی ظاہراً تو دانشور کہنا چاہیے تھا، کیونکہ خود پڑھا لکھا بندہ تھا، حتیٰ ان لوگوں کو بحثوں میں ہرا دیتا تھا، کوئی بندہ بھی اس کا رقیب نہیں بنتا تھا۔ لیکن سقراط اپنے آپ کو عالم نہیں کہلواتے تھے۔ سقراط کہتا تھا میں عالم نہیں ہوں، میں دانا نہیں ہوں، میں دانشور نہیں ہوں، بلکہ میں علم سے، دانائی سے، حکمت سے محبت کرنے والا ہوں، میں اس کا چاہنے والا ہوں۔ یعنی دوسرے لفظوں میں فیلوسوفیا ہوں، میں دانش سے محبت کرنے والا ہوں، دانشور نہیں ہوں، دانش سے محبت کرتا ہوں۔ یہاں پر تاریخ فلسفہ یونان میں بھی بحث کرتے ہیں کہ آخر سقراط اپنے آپ کو سوفسٹ کیوں نہیں کہلواتا تھا، اپنے آپ کو دانشور کیوں نہیں کہلاتا تھا، کیوں نہیں کہتا تھا کہ میں عالم ہوں، کیوں کہتا تھا میں علم سے محبت کرنے والا ہوں، علم سے چاہ رکھنے والا ہوں۔ تو اس کی علتیں دو طریقوں سے بیان کرتے ہیں۔ ایک تو سبب یہ بیان کرتے ہیں کہ خود سقراط کے اندر جو تواضع تھا، جو انکساری تھی، اس تواضع اور انکساری کی بنا پر وہ اپنے آپ کو عالم نہیں کہلواتا تھا، کہتا تھا نہ میں عالم نہیں ہوں۔ یہ اس کی تواضع اور انکساری تھی، حالانکہ بہت بڑا عالم تھا۔ یعنی اس کا ایک شاہکار آپ کے سامنے افلاطون ہے، پھر افلاطون کا شاگرد ارسطو ہے، کہ آج تک یہ لوگ تفکر کے اعتبار سے بہرحال بہت بڑی شخصیتیں ہیں، اگرچہ بعد والے زمانوں میں ان کی طرف الٹی سیدھی نسبتیں دی گئیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ خود بہت بڑے دانشور اور بہت بڑے دانا انسان تھے۔ اگر مجھ سے پوچھا جائے اسلامی دنیا کے اعتبار سے اگر میں کہوں تو واقعاً اپنے زمانے کے اولیاء الہی تھے، کہ حتیٰ ہماری بعض کتابوں کے اندر تو آیا ہے کہ ان میں سے بعض تو انبیاء تھے، بعض نبی تھے، کہ محبوب القلوب آپ اگر اٹھا کر دیکھیں اس میں دیلمی کہتا ہے کہ بعض افراد ان میں سے انبیاء تھے، اصلا نبی تھے، لوگوں نے ان لوگوں کو بھلا دیا، ان کی طرف الٹی سیدھی نسبتیں دینا شروع کر دی۔ حتیٰ بہار کے اندر روایت موجود ہے کہ امام صادق علیہ السلام ارسطو کی تعریف کرتے ہیں، اس کے برہان نظم کو خوبصورت برہان بیان کرتے ہیں مولا۔ خلاصے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت ہی متواضع انسان تھے، تواضع تھی اور انکساری تھی۔ اس انکساری کی بنا پر اپنے آپ کو سوفیسٹ نہیں کہلا رہے تھے، یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ میں دانشور ہوں، کہہ رہے تھے میں فیلوسوفیا ہوں، میں دانش سے محبت کرنے والا ہوں، دانائی سے محبت کرنے والا ہوں۔ عرض ہوا کہ امام معصوم کی بھی ایک روایت ہے کہ جس میں مولا مناظرہ کرتے ہیں، مولا کو کہا جاتا ہے کہ آپ عالم ہیں، تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں نہ، میں جاہل نہیں ہوں، ایسے مولا فرماتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک تواضع اور انکساری، اس وجہ سے یہ اپنے آپ کو فیلوسوف کہلاتے تھے۔ اور مزیدار بات، جو انسان متواضع ہوتا ہے، انکساری کرنے والا ہوتا ہے، خدا بھی پھر اس کو بڑھا دیتا ہے۔ تاریخ میں بھی عجب ایک واقعہ ہوا، وہ لوگ کہ جو تکبر کے ساتھ، استکبار کے ساتھ اپنے آپ کو سوفسٹ اور دانشور اور دانشمند اور عالم کہلاتے تھے، ہوا یہ کہ یہ لفظ سوفسٹ اتنا گرا، اتنا گرا، اتنا گرا کہ آج کے معاشرے میں یہ سوفسٹ یعنی مغالطے کار، جو بس لوگوں کو پھنساتا ہے، الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے، غلطیوں میں پھنستا ہے، دوسروں کو پھنساتا ہے، اس لفظ سوفسٹ نے
سقوط کیا، نیچے گر گیا، اور فیلوسوفیا کہ جو کہہ رہا کہ میں عالم نہیں ہوں، علم سے دوست رکھنے والا، علم سے محبت رکھنے والا، یہ لفظ فیلوسوف جو بعد میں فلسفہ بنا، یہ فلسفہ ارتقا کر کے دانش اور علم کے معنی میں استعمال ہونے لگا۔ وہ جو کہہ رہا تھا میں عالم نہیں ہوں، بعد میں تاریخی تطورات اور تحولات نے فلسفے کو علم کے معنی میں کر دیا، یعنی عالم، فلسفی یعنی عالم، دانا، سوفسٹ یعنی مغالطے کار، جو مغالطہ کرتا ہے، جو اپنے آپ کو پھنساتا ہے، دوسروں کو پھنساتا ہے۔ ایسے ہوا تاریخی لحاظ سے۔ بہرحال ایک علت یہ ذکر کرتے ہیں کہ سقراط اپنے آپ کو فیلوسوفیا کہلاتا تھا۔ دوسری علت کہ جس کی طرف استاد مطہری یہاں پر اشارہ کرتے ہیں، ان دونوں علتوں کو استاد نے اپنی اس کتاب میں ذکر کیا ہے۔ دوسری علت یہ کہ سقراط نہیں چاہتا تھا کہ یہ جو مغالطے کار لوگ ہیں، مغالطہ کرنے والے ہیں، سوفسٹ ہیں، مجھ کو ان کے ردیف میں شمار کیا جائے، مجھ کو بھی انہی کی پارٹی میں سے قرار دیا جائے، نہ ان کی پارٹی میں جانا نہیں چاہتے تھے۔ جو لیبل انہوں نے اپنے لیے انتخاب کیا تھا، سقراط نہیں چاہتا تھا۔ روش کے اعتبار سے، اسلوب کے اعتبار سے، طریقہ کار کے لحاظ سے وہ ان سے بالکل مختلف تھا، لہذا نہیں چاہتا تھا کہ مجھے بھی ان جیسا سمجھا جائے، لہذا کہتا تھا کہ میں فیلوسوفیا ہوں، بھائی میں سوفسٹ نہیں ہوں۔ اور ایک تیسری علت بھی جو بعض تاریخ فلسفے نگاروں نے ذکر کی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ حقیقت میں سقراط کی طرف سے ان سوفسٹ لوگوں کو طنز تھا۔ یعنی سقراط یہ کہنا چاہتا تھا کہ دیکھو میں بحث میں تم لوگوں سے وارد ہوں، کوئی بھی میرا مقابلہ نہیں کرتا، میں تم لوگوں سے زیادہ جانتا ہوں، لیکن پھر بھی میں اپنے آپ کو عالم نہیں کہلواتا، پھر بھی میں اپنے آپ کو سوفسٹ نہیں کہلواتا، دانشور نہیں کہلاتا۔ تو تم لوگ کہ جو مجھ سے بھی اتنے نیچے ہو، تم لوگوں کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ حقیقت کیا ہے، واقعیت کیا ہے، میرا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو تم لوگ خود اپنے آپ کو سوفسٹ اور عالم کیسے کہلا رہے ہو؟ یہ ایک طنز تھا۔ یہ تین سبب جو عام طور پر اس فیلوسوفیا کے ذکر کرتے ہیں کہ سقراط اس وجہ سے اپنے آپ کو فیلوسوف اور فلسفی کہتا تھا۔ کہ اچھا یہاں پر وقت بھی آج بھی تمام ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہاں پر ایک میں اخلاقی نقطہ بھی بیان کرنا چاہوں گا کہ یہ ہمارے لیے بھی بہت بڑا درس ہے کہ سقراط کہ جو اتنا بڑا عالم انسان تھا، سقراط کہ جو اتنا بڑا دانشور انسان تھا، وہ بھی اپنے آپ کو مطلقاً عالم نہیں کہلواتا۔ تو عزیز من، ہم لوگوں کو اپنی زندگیوں کی طرف دیکھنا چاہیے، اپنے آپ کی طرف نگاہ کرنی چاہیے کہ ہم لوگ ادھر ادھر سے ایک آدھ اصطلاح کا رٹا کیا لگا لیتے ہیں، اپنے آپ کو دانشور، عالم، پتہ نہیں کیا کیا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میری جان، علم، دانائی، دانشوری ان چیزوں کے اندر نہیں ہے۔ انسان ہمیشہ اپنی جہالت کو دیکھے، اس نقطے کو دیکھے کہ جو میں نہیں جانتا وہ کتنا ہے، اور جو میں جانتا ہوں وہ کیا ہے۔ اس نقطے کو حتماً مد نظر رکھا جائے۔ حقیقی عالم وہی ہے جو اپنے قصور کی طرف، اپنی ناداری کی طرف، اپنے نہ جاننے کی طرف، اپنی جہالت کی طرف متوجہ ہو۔ یہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر اس چیز کو بہت زیادہ درک کرتے ہیں، بہت زیادہ اس بیماری کے اندر مبتلا ہے۔ ایک بندہ کیا ادھر ادھر سے دو کتابوں کو پڑھ لیتا ہے اور اپنے آپ کو عالم دہر سمجھنا شروع کر دیتا ہے، سب لوگوں کی نفی کرنا شروع کر دیتا ہے، سب لوگوں کو نیچے گرانا شروع کر دیتا ہے۔ عزیز من، یہ عالم نہیں ہے۔ عالم وہ ہے کہ جس کا منشا، جس کا طریقہ، جس کا داب اس سقراط کی طرح ہو کہ کبھی بھی وہ اپنے آپ کو عالم نہ کہلائے۔ حتیٰ امام معصوم کی جو میں نے روایت آپ کے سامنے پیش کی کہ اس سے بڑا عالم کون ہو سکتا ہے، وہ بھی یہ کہتا ہے کہ ڈائریکٹ یوں نہیں کہتے کہ میں عالم ہوں، فرماتے ہیں کہ میں جاہل نہیں ہوں، وہ امام معصوم۔ تو پھر ہمارا تو عزیز من پتہ ہی صاف ہے۔ ان دو تین باتوں کو
پڑھ کر انسان اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنا شروع کر دیتا ہے، یہ بالکل جہالت ہے۔ اگر یہ سمجھیں کہ دو اصطلاحات پڑھنے کے بعد، تھوڑا سا مطالعہ کرنے کے بعد اگر آپ یہ سمجھنا شروع کر دیں کہ میں عالم بن گیا ہوں، تو سمجھیں کہ پھر آپ نے علم کو چھوا بھی نہیں ہے، آپ کے پاس علم نہیں آیا، آپ کے علم میں اضافہ نہیں ہوا، بلکہ آپ کی جہالت میں اضافہ ہوا ہے۔ عالم بندہ وہ ہے جتنا علم آتا ہے اپنی ناداری کا پتہ چلتا ہے، اپنی جہالت کا اتنا پتہ چلتا ہے کہ کتنی چیزیں ایسی اور ہیں کہ جن کو میں نہیں جانتا۔ بہرحال وقت تمام ہو گیا، انشاءاللہ کل باقاعدہ اس کے فلسفے کے معانی کی طرف جائیں گے۔ آج فقط اتنا بیان ہوا کہ فلسفے کا جو بنیاد ہے، یہ لفظ عربی زبان میں جو آیا یہ فلسفہ سے آیا، اور فلسفے میں جب اس کو عربی زبان میں تعریف کیا گیا، عربی زبان میں تبدیل کیا گیا، تو یہ لفظ فلسفہ بنا۔ اور یہ فلسفے کو بعنوان علم کے عنوان سے نہ سقراط کے زمانے میں، نہ افلاطون کے زمانے میں، حتیٰ نہ ارسطو کے زمانے میں، علم کے عنوان سے اس فلسفے اور فیلسوف کو ہم ارسطو وغیرہ کی زبان میں نہیں دیکھتے۔ بقول استاد مطہری کے کہ حتیٰ ارسطو نے اس لغت کو استعمال ہی نہیں کیا۔ یہ فلسفہ جو سارا ارسطو کے نام سے ہے، اس نے اصلاً اس لفظ کو، فلسفے کو استعمال ہی نہیں کیا۔ یہ فلسفہ اور فیلسوف، فلاسفر، یہ بعد میں الفاظ رائج ہوئے، لیکن اصل یہ لغت سقراط کے زمانے میں بنی، اور کیوں بنی اس کو بھی تھوڑا سا آپ کے سامنے ذکر کیا گیا۔ اچھا، یہ عالم اسلام میں جب فلسفہ آیا، کہ انشاءاللہ تاریخ فلسفہ ہم بیان کریں گے، اس سوال کا میں جواب دے دوں کہ فلسفہ کیا ہے، کہ اس کے بعد انشاءاللہ ہم وارد ہوں گے فلسفے کی تاریخ کی طرف، کہ تھوڑا سا اجمالی چند جلسے آپ کو فلسفے کی تاریخ میں روکیں گے، وہاں پر بیان کروں گا کہ جب یہ فلسفے کا ترجمہ ہوا، کس زمانے میں ہوا، کیسے ہوا، کیوں ہوا، کہ انشاءاللہ اس نہضت فلسفے کو ذکر کریں گے کہ عالم اسلام میں کیسے وارد ہوا۔ اس تاریخ کو بیان کرنے سے پہلے اب آتے ہیں ہم کہ عالم اسلام میں مسلمانوں کے ہاں فلسفہ کن معنوں میں استعمال ہوتا ہے، کیونکہ یہ جب تک معانی ہمارے لیے واضح نہیں ہوں گے، ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ فلسفہ کیا ہے، ہم کہاں پر بحث کر رہے ہیں اور آپ کو کیا بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ بقول ایرانیوں کے اصلاً معلوم نہیں ہوگا کہ سر کیرا داری می تراشیم، کس کو گنجا کر رہے ہیں، کس کو کچل کر رہے ہیں، کس کے بال اتار رہے ہیں، یعنی یہ اصطلاح استعمال کرتے ہیں یہاں پر، یعنی پتہ چلنا چاہیے کہ کس جگہ پر ہم بحث کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم کل ذکر کریں گے کہ یہ عالم اسلام میں لفظ فلسفہ، یہ فلسفہ کن معنوں میں استعمال ہوتا تھا اور کیسے استعمال ہوتا تھا، اور ہم لوگ جو فلسفہ کہتے ہیں، ہماری فلسفے سے کیا مراد ہے، کہ انشاءاللہ کل ذکر کریں گے۔ صلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔